السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد. برادران و خواتین اسلام، آج کی اس نشست میں، آج کے اس درس میں آپ کا میں پھر سے پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں دا قرآن کویسٹ کی طرف سے. اپنی پچھلی نشستوں میں، پچھلے دروس میں الحمدللہ ہم نے خشوع کے تعلق سے کئی باتیں پتہ کی. پھر اس کے بعد ہم نے خشوع کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس پر جب بحثیں شروع کی تو ہم نے دو باتیں اب تک پتہ کر لیں کہ خشوع کے حصول کے لیے یہ بہتر ہے، یہ ضروری ہے کہ بندہ اذان کے وقت ہی سے شروعات کرے، اور اس پر ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے. آپ چاہیں تو اس کا یہ ویڈیو یہاں جا کر کے ملاحظہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے الحمدللہ دوسرے ایپیسوڈ میں یا دوسرے درس میں اس بات پر بحث کی کہ ایک اور ذریعہ ہے جس کو حاصل کر کے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ نماز پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے. آپ چاہیں تو اس کا ویڈیو بھی الحمدللہ یہاں سے دستیاب کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. آج انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور پہلو پر بات چیت کریں گے جس کے ذریعے سے باذن اللہ پھر سے ہمیں انشاءاللہ تعالی خشوع حاصل ہو سکتا ہے. اور آج کا پہلو ہے کہ نماز کے اندر موت کو یاد کیا جائے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اذکر الموت فی صلاتک، کہ تم یا انس اپنی نماز میں موت کو یاد کیا کرو. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو نماز میں اس طریقے سے موت کو یاد کرتا ہے پھر اس کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی نماز اور خوبصورت بن جائے. مطلب یہ ہوا کہ اس کی نماز میں خشوع اور آنے لگے. دیکھیں نا، ہم عام طور پر نماز کی بات نہ کریں، عام طور پر ویسے بھی نماز کے باہر اگر یوں ہی بیٹھے بٹھائے موت کا سیریس ذکر چھیڑ دیتے ہیں تو آدمی فوراً لرز جاتا ہے، تھرا اٹھتا ہے، کہتا ہے ہاں ایک دن مجھے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ عز و جل خود کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. اور ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کو آپ جبکہ وہ غصے میں بھرا ہو کہ کسی نے اس کو دھوکہ دیا ہو یا کسی نے اس کی عزت بازار میں اچھالی ہو یا کچھ نقصان پہنچایا ہو، اور یہ ابھی غصے میں بھرا بیٹھا ہے کہ میں جا کر کے اس کو نہیں چھوڑوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے جیسے دیتے ہیں وہ تو کم از کم ہو کر رہے گا، میں خاموش رہنے والا نہیں ہوں، یہ وہ ایسے ویسے وہ بولے. اور اس اثنا میں جبکہ وہ غصے سے بھرا بیٹھا ہو کوئی اس کے پاس پہنچے اور اس کو اس کی موت یاد دلائے، بس ایسے ہی باتوں میں موت کا ذکر چھیڑ دے، اور وہ دونوں پوائنٹس کو اگر کنیکٹ کرے کہ ہاں میں کل کے دن مرنے والا ہوں، اور اگر میں جس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اگر میں اس کے ساتھ بدلہ لینے کی غرض سے، بدلہ لینے کی نیت سے اس کے سامنے جاتا ہوں، اس کو نقصان پہنچاتا ہوں، مگر اگر کہیں میں نے اس کو زیادتی کر دی، اس پر جتنا میں نے اس کو نقصان پہنچانا تھا، جتنا اس نے مجھے نقصان پہنچایا، اس سے اگر میں آگے بڑھ جاتا ہوں تو میری طرف سے زیادتی ہوگی، اور پھر مجھے اس کا حساب شاید قیامت کے دن بڑی بھاری صورت میں چکتا کرنا پڑے. اس سے بہتر ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہ کیوں آیا یہ فکرہ؟ کیونکہ اس نے موت کے بارے میں سوچا.
تو موت دراصل ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر قسم کی لذتوں سے اور پھر ہر قسم کی شہوتوں سے، ہر قسم کی نعمتوں سے فراغ کر سکتی ہے. کہہ سکتی ہے نہیں مجھے یہ سب نہیں چاہیے، کیونکہ پھر اللہ کے حضور پتہ نہیں کیا کیا سوالات ہوں گے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہو کر 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے، تب تک اس کے قدم اللہ عز و جل کے سامنے سے ہلنے والے نہیں ہیں. دوسرے معنوں میں فیٹ، قدم گویا لاک کر دیے جائیں گے پتہ نہیں کس طریقے سے. حدیث کے الفاظ تو صاف آتے ہیں کہ وہ ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. اچھا، ان 5 سوالوں کی بات تو ہم یہاں کرنے والے نہیں ہیں. میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہونے کا، جب موت کے بعد اپنے حساب کتاب کا انسان سوچتا ہے، تو بسا اوقات کہتا ہے نہیں رہنے دو، میں ان کو معاف ہی کر دیتا ہوں، کیونکہ اللہ عز و جل معاف کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ عز و جل معاف کرنے والوں کی، غصے کو پی جانے والوں کی صفت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کو اللہ عز و جل بہت پسند کرتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ عز و جل نے محسن کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے. اسلام، ایمان، احسان پر فائز رہنے والا محسن کہلاتا ہے. تو ایسے کوئی اگر نماز کے اندر اگر موت کو یاد کرے، خصوصاً اگر وہ یہ سوچتے ہوئے کھڑا ہو کہ میں اپنے رب کے حضور آج جس طریقے سے کھڑا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، میں بات کر رہا ہوں، میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اللہ عز و جل حمدنی عبدی کہتے ہیں، میں الرحمن الرحیم کہتا ہوں تو اثنا علی عبدی کہتے ہیں، میں مالک یوم الدین کہتا ہوں تو اللہ عز و جل مجدنی عبدی. یہ میری اور اللہ عز و جل کی گفتگو چل رہی ہے. آج یہ گفتگو ایسی ہے کہ میں چاہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نماز ختم کر کے میں اس گفتگو سے خارج ہو کر کے اپنی دنیاوی مصروفیات میں واپس دوبارہ جا سکتا ہوں. 5-10 منٹ کی بات ہے بس ہر مرتبہ کی. مگر یہی کھڑا ہونا میرا کل کے دن، قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بس قدم لاک کر دیے جائیں گے، میں ہل نہیں پاؤں گا. ایسی حالت میری ہوگی. آج تو میں سلام کر کے ادھر ادھر سلام پھیر کر کے خود نکل جاؤں، مگر کل جو بھی کر لوں میں، جب تک وہ 5 سوالات حل نہیں ہوتے تب تک میں ہلنے والا نہیں ہوں، مجھے ہلنے دیا جانے والا نہیں ہے. تو ایسی کیفیت اگر نماز کے اندر ہو تو لازم ہے انشاءاللہ تعالی کہ خشوع آئے گا ہی آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہا وَصَلِّ صَلَاةَ رَجُلٍ لَا يَظُنُّ أَنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ غَيْرَهَا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور ویسے یہ ایسی روایت ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، تو اس پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھتا. تو نماز گویا ایسی پڑھنی چاہیے ہمیں کہ اس نماز کے بعد شاید ہماری کوئی اور نماز ہے ہی نہیں ہے، کہ اس نماز کے بعد اور کوئی نماز. بلکہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک شخص آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں علمنی یا رسول اللہ وأوجز. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دین سکھلا دیجئے اور مختصر کر کے سکھلا دیجئے، دین ایک دم اختصار کے ساتھ مجھے دین سکھلا دیجئے. کئی دفعہ ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہ پاتی، تو بس اختصار کے ساتھ 2-4 چیزیں یا 4-5 چیزیں جو ہیں مین چیزیں بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے بھی یہی کہا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری اپنی الوداعی نماز ہو. یعنی اس کے بعد تمہاری اور کوئی نماز آنے والی، اور کوئی نماز تم پڑھنے والے ہو نہیں. دوسرے معنوں میں اس نماز کے بعد بس اب تمہاری موت ہوا چاہتی ہے، ویسی نماز پڑھو. 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں ہم، 1 سیکنڈ کے لیے کہ نماز کی بات نہیں، ہم جب بستر مرگ پر کسی کو دیکھتے ہیں تو ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اگلے چند لمحوں میں اگر ان کی سانسیں جانے والی ہوں، پتہ ہوتا ہے، کئی دفعہ پتہ چل جاتا ہے نا ہمیں کہ بس لگتا ہے اب کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں. تو ان کو دیکھیں کبھی آپ غور کر کے. اگر آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوا ہے تو اس بات کی آپ تصدیق کریں گے کہ وہ سب سے معافی مانگ لیتے ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ جانے والے ہیں، کتنے وہ عاجز ہوتے ہیں، کتنے انکساری ان کے چھلکتی رہتی ہے. سب سے دوسرے معنوں میں ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں کہ بھیا جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میں نے آپ کا کہاں آپ کا دل دکھایا ہے، بس مجھے معاف کر دیں. آپ بھی بیٹا معاف کر دو، آپ بھی بہن معاف کر دو، بیوی کو، ماں باپ، جو کچھ
جو کوئی آمنے سامنے ہوتے ہیں، آس پاس ہوتے ہیں، سب سے معافی چاہ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتے جس کا حساب جا کر کے ان کو وہاں قیامت کے روز چکتا کرنا پڑے. اس حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحب کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایسی کوئی بات نہ کہنا کہ آگے جا کر تمہیں معذرت کرنی پڑے. یعنی مرتے وقت کیا ہوتا ہے انسان کا عالم، ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا انسان کہ آگے چل کر اسے پھر پچھتاوا ہونا ہو، یا پھر یار میں کیا کروں، آج کے دن تو میں کچھ نہیں کر سکتا. یعنی قیامت کے دن دنیا میں جب تک ہوں میں، بدلے میں بھائی آپ اس کو 5,000 روپئے زیادہ دے دو، بھائی آپ اس کو 10% زیادہ دے دو، ان کو میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، دل دکھایا تھا، پتہ نہیں کیا، کبھی کس کا وہ کیا، ایسا نقصان ویسا کیا، تو زیادہ دے کر کے جیسا بھی وہ حساب چکتا کر لو یہیں پر. پھر کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہاں کچھ چلے گا تو میرے اور آپ کے اعمال ہی چلیں گے. میں نے اگر آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ مجھ سے وہاں، میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے میرا فلاں والا فلیٹ آپ لے لینا، نہیں چلے گا. میری فلاں والی کار نہیں چلے گا. وہاں اگر کوئی چیز چلتی ہے تو میرے اعمال آپ کے کام آئیں گے، آپ کے اعمال میرے کام آئیں گے. اللہ عز و جل بس یہی حاج کرنسی جو ہوگی وہاں پر وہ یہی ہوگی کہ بس اعمال ایک دوسرے کے. اچھا تم نے اتنا ظلم کیا ہے، ایک کام کرو، ان کی نیکیاں اٹھا کر کے ان کے سر ڈال دو، ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، ابھی باقی ہے حساب. اچھا ایک کام کرو، اور نیکیاں ہیں کہ دیکھو نہیں یہ نیکیاں نہیں ہیں، ایک کام کرو ان صاحب کی گناہ اٹھا کر ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دو. یہ معاملہ ہونے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز ایسی پڑھو کہ بس اس کے بعد تمہاری نماز نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بھی ایسا نہ کہو، کچھ بھی ایسا نہ کرو کہ تمہیں آگے چل کر معذرت کرنی پڑے. تو یہی بات ہوئی نا کہ یہاں دے کر چکتا کر لو، وہاں جا کر کیا کرو گے، نہیں دے پاؤ گے. اسی حساب سے جب ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہو تو بالکل آخری نماز. اور بائی دا وے اتنا سمجھیں، ہم کیا گارنٹی ہے کہ سچ مچ ہم اگلی نماز پڑھنے ہی والے ہیں؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ بندہ آج عصر کی نماز پڑھے اور یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ میری شاید آخری نماز ہے، جبکہ وہ ہٹا کٹا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ کر سٹیا کر ہی مرے، نہیں. یقیناً ہو سکتا ہے اس کی عصر کی نماز آخری ہو، مغرب سے پہلے پہلے اس کی موت ہو جائے، وہ فوت پا جائے. تو اس حساب سے ہمیشہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نماز پڑھیں، اپنی نماز اس کو آخری نماز، میرے سامنے اور کوئی چارہ نہیں ہے، بس میں اب اس کے بعد شاید نماز پڑھنے کو ملے نہ ملے موقع، یہ اگر ہم کر کے پڑھیں گے اور نماز کے اندر موت کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں گے کہ آج تو میں نماز سلام پھیر کر کے جا سکتا ہوں، مگر کل موت کے بعد ایز اٹ از سب سے پہلے تو سوال اللہ عز و جل نماز کے بارے میں کریں گے. اور on top of that اس کے علاوہ ہوگا یہ کہ اللہ عز و جل چھوڑنے والے نہیں، قدم لاک کیے جائیں گے جب تک 5 سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے. تو کہاں وہاں جا کے کہاں نقصان اٹھاؤں، خسارے میں پڑھوں. اس سے بہتر ہے کہ میں نمازیں یہیں ڈھنگ سے پڑھ لوں، موت کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لوں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس طریقے سے نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ہر نماز میں اپنی موت کو یاد کریں. ہر نماز میں ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ عز و جل کے حضور کھڑے ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے جس طرح آج کھڑے ہیں، کل کے دن پھر ہمیں اس طریقے سے اللہ عز و جل کے آگے سچ مچ کا کھڑا ہونا ہے. ویسے آج بھی ہم سچ مچ کے کھڑے ہیں، مگر اس کھڑے ہونے میں اور اس کھڑے ہونے میں فرق ہے. تو اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں خشوع پیدا فرمائے، اللہ عز و جل ہماری نمازیں قبول فرمائے، اللہ عز و جل ہماری ہر عبادت قبول فرمائے اور ہماری لغزشوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں جگہ دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.